جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے بھی پانی چاہیے، اور وہ پانی زمین سے بھی نہیں نکلتا، وہ پانی آسمان سے بھی نہیں آتا، وہ پانی بندہ مومن کی آنکھ سے آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف، آیت نمبر 99۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ آفا آمینو، تو کیا بے خوف ہو گئے ہیں، مکر خفیہ تدبیر سے، اللہ کی، فلا یأمنو، پس نہیں بے خوف ہوتے، مکر اللہ کی خفیہ تدبیر سے، الا سوائے القوم، اس قوم کے، الخاسرون، جو نقصان اٹھانے والی ہوتی ہے۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا جو ربط ہے، اللہ کریم نے گزشتہ آیات کے اندر اپنے عذاب سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میرے عذاب سے نہ ڈر نہ ہو جاؤ، بے خوف نہ ہو جاؤ، ڈرتے رہو، اللہ کا عذاب کسی لمحے بھی آ سکتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ کریم نے اسی مضمون کا اعادہ فرمایا ہے۔ چونکہ انتہائی اہم بات ہے تو اس کو مختلف زاویوں سے، مختلف انداز سے اور مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ کریم نے سمجھایا۔ آفا آمینو مکر اللہ، تو کیا یہ لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ یہاں مکر لفظ جو آیا ہے، اس کا معنی ہم مکر نہیں کریں گے۔ ہماری اردو زبان کے اندر مکر کا معنی مکر و فریب، دھوکہ دہی، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ انتہائی بے ادبی کا اور انتہائی گمراہی کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف مکر کی نسبت کرنا، دھوکہ کی نسبت کرنا۔ یہاں مکر کا لفظ کیوں آیا یہ بھی میں عرض کر دوں، عربی میں بھی مکر کا معنی دھوکہ ہے، لیکن یہاں اس مکر کا معنی ہم دھوکہ نہیں کریں گے۔ یہاں مکر کا لفظ کیوں آیا؟ یہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، یہ تقریباً ہر زبان میں ہے، عربی کے اندر بطور خاص ہے۔ مثال کے طور پر اگر مکر کی نسبت مخلوق کی طرف ہوگی تو پھر اس مکر کا معنی ہم مکر، فریب، دھوکہ کر لیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوگی تو اس کا معنی ہم تدبیر، خفیہ تدبیر معنی کریں گے۔ مکر لفظ اس لیے آیا کہ کفار و مشرکین وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ دھوکہ دے سکتے ہیں۔ مثلاً وہ اللہ کے دین کے خلاف، اسلام کے خلاف جو سازشیں کرتے تھے، وہ سازشیں اسی لیے کرتے تھے کہ ہم اسلام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم پیغمبر اسلام کو معاذ اللہ دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کے لیے، دکھانے کے لیے وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے اختیار کرتے۔ تو اللہ کریم نے ان کی چالوں کو مکر کہا کہ وہ جو چالیں چل رہے ہیں وہ مکر ہے، وہ فریب ہے، اور اصل میں وہ مکر اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بے خبر ہو تو دھوکہ تو اسے دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے، تو اسے کوئی دھوکہ کیسے دے گا؟ چونکہ کفار و مشرکین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے لیں گے۔ سیم وہی لفظ اللہ پاک نے دہرایا کہ تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک خفیہ تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر خفیہ تدبیر فرما رہا ہے۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے
بے خوف ہو گئے ہیں. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. لا اور الا کا استعمال ہوتا ہے زور دینے کے لیے. اگر آپ آیت کے اندر غور کریں گے تو آپ کو لا اور الا دکھائی دے گا. لا یأمن اور آگے الا القوم. لا کے ساتھ نفی ہوتی ہے, الا کے ساتھ اثبات ہوتا ہے. نفی اور جمع جب ملتے ہیں تو اس کا جواب جمع کے اندر ہو جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر زور دینے کے لیے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے پس نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی خفیہ تدبیر سے سوائے اس قوم کے جو نقصان اٹھانے والی ہوتی ہے. یہ ترجمہ نفی اور مثبت کے ساتھ میں نے کیا, اور اگر صرف مثبت میں ترجمہ کر دوں تو معنی یہ بنے گا کہ نقصان اٹھانے والی قوم ہی اللہ کے مکر سے بے خوف ہو سکتی ہے. یہ مثبت میں ترجمہ ہو گیا. زور دینے کے لیے اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ ایک دفعہ پھر سنیے گا, جو قوم اپنا نقصان سوچتی ہے, جو قوم اپنا خسارہ سوچتی ہے, جو قوم خود اپنا نقصان کرنا چاہتی ہے, صرف وہی قوم اللہ کے خوف سے بے خوف ہوتی ہے, اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہوتی ہے. جو اپنا نقصان کرنا چاہتی ہے, جو اپنا نقصان نہیں بلکہ اپنا فائدہ کرنا چاہتی ہے, وہ قوم اللہ کی خفیہ تدبیر سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہوتی. وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت ڈرتی رہتی ہے وہ قوم. یہ معنی ہے آیت مبارکہ کا. کیا یہ لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے کون بے خوف ہوتا ہے؟ وہی جو اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے, جو اپنا فائدہ کرنا چاہتا ہے. وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہوتا, وہ ہر وقت خوف میں رہتا ہے. اور یہی ایک بندہ مومن کی کامیابی ہے, یہی ایک بندہ مومن کی عافیت ہے, اس کی نجات ہے, اس کے لیے انتہائی خوشخبری ہے کہ اگر ایک انسان ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے. مثال کے طور پر اگر کسی انسان کے اوپر صحت آ گئی ہے, انتہائی وہ صحت مند ہو گیا, ہیلدی ہو گیا, طاقتور ہو گیا, اس کے جسم کے اندر بہت قوت اور پاور آ گئی ہے, اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہ ڈرتا رہے. یہ بھی اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. کسی انسان کا صحت مند ہو جانا, کسی انسان کا انتہائی مضبوط اور پاورفل ہو جانا, کسی انسان کا انتہائی ہیلدی ہو جانا, یہ بھی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے. اسی طرح اگر ایک انسان بیماری میں آ گیا ہے, پریشانی میں آ گیا ہے, مفلسی میں آ گیا ہے, اس کے اوپر اچھا وقت نہیں بلکہ برا وقت آ گیا ہے, تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. کیونکہ یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں, یہ جو مختلف مصائب آلام ہوتے ہیں, تکالیف اور پریشانیاں ہوتی ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہو سکتی ہے. یہ آیت ہمیں بہت بڑا میسج اور پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں کسی لمحے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. وہ آنکھ جو روئے, وہ دل جس کے اندر غم ہو, اور وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا غم ہو, خفیہ تدبیر کا خوف ہو, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی بارگاہ کے اندر درجہ محبوبیت عطا فرماتا ہے. رونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. رونا, یہ جو صبح کے وقت گھاس کے اوپر شبنم کے قطرے پڑے ہوتے ہیں, یہ شبنم کے قطرے ہر طرف ماحول کو معطر بناتے ہیں, ماحول کو خوشگوار بنا دیتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنی آنکھوں کے اوپر یہ قطرے لانے چاہیے. انہی قطروں سے ہمارے من کے موسم کے اندر خوشگوار موسم آئے گا, ہمارے من کے اندر بہار آئے گی, ہمارے من کے اندر رونق آئے گی. جب انسان روئے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو رونا چاہیے. دنیا کے غموں پر نہ روئے, دنیا کی مصیبتوں پر نہ روئے, آخرت کی مصیبت کو یاد کر کے روئے. جو آخرت کی مصیبت کو یاد کر کے روتا ہے تو حدیث پاک ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے بھی پانی چاہیے,
اور وہ پانی زمین سے بھی نہیں نکلتا، وہ پانی آسمان سے بھی نہیں آتا، وہ پانی بندہ مومن کی آنکھ سے آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 99 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 100 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔